سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین کی گروہ، 5 چیزیں ایسی ہیں تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم کبھی ان میں مبتلا ہو۔ ایک حضور نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، اور یہ حدیث آئینہ ہے، شیشہ دکھاتی ہے، ہمیں صورت دکھاتی ہے اپنی کہ یہ شیشہ لگائے حدیث کا، سامنے کھڑے ہو جاؤ اور دیکھو آج تم کس حال میں زندگی گزار رہے ہو۔ فرمایا جس قوم میں بے حیائی ظاہر ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ برسر عام بے حیائی کے کام کرنے لگتے ہیں تو ان کے اندر طاعون پھیل جاتا ہے، یعنی وبائی امراض پھیل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی دلیل ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو پھر نہ پکڑے۔ دوسرا فرمایا جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے، حضور نے فرمایا اس پر لازماً قحط آتا ہے، افلاس چھا جاتا ہے، اور تجارت میں بے ایمانی کرنے والے لوگ، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والی قوم کے اوپر ظالم حکمران مسلط کیے جاتے ہیں۔ پوری امت اسلامی میں نگاہ دوڑائیے، کون سا نظام چل رہا ہے، کیسے حکمران ہمیں ورثے میں ملتے ہیں جو ہم پچھلے 200-250 سال سے بھگت رہے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری حضور نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر حیوانات ان کے علاقوں میں اور خطوں میں نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بالکل ہی بارش نہ فرماتا، یعنی جو تھوڑی بہت بارش ہوتی بھی ہے یہ ان جانوروں کی وجہ سے اللہ کرم فرماتا ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مخالف دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہم نے پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے وعدے پہ بنایا، اللہ رسول سے وعدہ کیا، اللہ سے اور رسول سے وعدہ کیا، اور اس وعدے سے پھر گئے۔ حدیث پاک میں بیان آیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے عہد کو توڑتے ہیں ان کے اوپر ان کے مخالف دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے، وہ ان کے ہاتھوں سے مال چھین لیتا ہے۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک کو بیان کیا یہاں پہ، اور فرمایا جو امام قوم کے قوم کی امامت کرنے والے اور عدالتوں میں انصاف کرنے والے جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کو ترجیح نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان میں ایک دوسرے کا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جس قوم کے منصف انصاف کرنے والے اور حکمران ایسے ہو جائیں کہ وہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں بلکہ احکام الہی پر اور چیزوں کو ترجیح دینے لگ جائیں، تو ان کے وجود میں خوف ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بنیادی نقطہ موضوع کی مناسبت سے تھا، ناپ تول میں کمی کرنے والے اور تجارت میں بے ایمانی کرنے والے۔ اس کے بعد سورہ الانشقاق آتی ہے، اس کی بھی پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس میں انشقت کا لفظ آیا اور وہاں سے الانشقاق اس کا نام اخذ کیا گیا۔ اس کا خلاصہ آیت نمبر 1 سے 25 میں زمین و آسمان کا فنا کو بیان کیا گیا اور ان کے مطیع ہونے کو بیان کیا گیا، مسلم اور کافر کا حساب اور ان کا الگ الگ انجام بیان کیا گیا، کافروں کا قرآن مجید کو جھٹلانا اور اللہ کے حضور سجدہ نہ کرنا بیان کیا گیا، اور کافروں کو عذاب کی وعید سنائی گئی، اور مومنوں کو بے حساب اجر کی بشارت عطا فرمائی گئی۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے دائمی ثواب ہوتا ہے۔ یعنی جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرے، یہاں پہ عقیدہ اور اعمال یہ دونوں چیزیں جوڑ دیں کہ عقیدہ کا درست ہونا اور ایمان کا صحیح ہونا اور ایمان کا وجود کے اندر ہونا لازم ہے اور اعمال کا صالح ہونا لازم ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور اعمال بھی صالح ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ختم ہونے والا اجر عطا فرماتا ہے۔